رحیم معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے کاغذوں میں ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نام ویسے رکھے گئے ہیں اور ہم نے ویسے کچھ رسم و رواج بھی اختیار کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کاغذات میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے اور قیامت والے دن کرنا ہے۔ اس فیصلے کو سنانے سے پہلے اللہ نے ہمیں کچھ بتایا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کریں گے وہ مسلمان ہیں، اور وہ کام کیا ہیں؟ وہ کام ہمیں قرآن نے بتائے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی تمہارے رب نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کی پیروی اختیار کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں جو دوسرے سرپرست ہیں، دوست ہیں، جاگیردار ہیں، بڑے ہیں، پیر ہیں، جو بھی ہیں، علماء ہیں، درویش ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ کر آپ کو کچھ بتاتے ہیں تو آپ ان کی پیروی نہ کرو۔ یہ تو ہے اللہ کا فرمان۔ اب جو اللہ کے فرمان کے مطابق چلے گا وہ مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں چلے گا وہ نافرمان ہے، یعنی غیر مسلم ہے، یعنی کافر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے ہاں جو کرائیٹیریا چل رہا ہے پاکستان کے اندر، جو ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، جس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے سو کالڈ، لیکن یہ حقیقت میں اسلامی معاشرہ ہے نہیں، کیونکہ اس میں اسلام نام کی یا اللہ کی فرما برداری کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہتا ہے قانون بنا لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے پہلے سے جو قانون بنا ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور یہ مرضی اس کی صرف ذات تک نہیں بلکہ اپنے ماتحتوں پر بھی اس کو ٹھونستا ہے، نافذ کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کے لیول پر بھی، پھر صوبائی لیول پر بھی، پھر اس کے ضلع کے لیول، ڈویژن کے لیول پر، پھر تحصیل کے لیول پر، پھر یونین کونسل کے لیول پر ان کے کرندے ہوتے ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے خلیفے ہوتے ہیں، جو ان کے جاری کیے ہوئے قانون کو معاشرے کے اوپر نافذ کرتے ہیں، اور معاشرے کی اکثریت اس قانون کے تابع رہتی ہے۔ جو اس قانون کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا انکار کرتا ہے اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے اسے سرکار یا گورنمنٹ باغی کہہ دیتی ہے اور ان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا اس کو پاکستان کی گورنمنٹ تو باغی نہیں کہتی، یعنی کہ جو حرام کمائے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اور جو بھی کرے وہ اللہ کے قانون کے مطابق باغی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق وہ باغی نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا؟ اصل میں تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک بھیک مانگنے والا تو فیصلہ نہیں کر سکتا، معاشرے کو اس پہ نہیں چلا سکتا۔ ایک غریب آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کو وہ نافذ کرتا ہے اور پھر عمل درآمد بھی کرواتا ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا ہمارے ملک میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، وہ فیصلہ کیا سپرویژن کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور دیگر محکموں کو ساتھ ملا کر ان فیصلوں پہ عمل درآمد کراتا ہے۔ اس طرح ضلع کے لیول پر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ڈویژن کے لیول پر کمشنر ہوتا ہے، صوبے کے لیول پر چیف سیکرٹری ہوتا ہے،
پھر یہ ساری چین چلتی ہے اور حکومت کے آرڈر کو فالو کراتے ہیں۔ تو اصل دین یہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں اور پھر اس کے اوپر غور کریں کہ اصل دین یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہمارے جو مولوی حضرات کر رہے ہیں۔ بس ایک مدرسہ بنا دیا، چندہ اکٹھا کر لیا، اس میں اپنی من مانی تنخواہ بنا لی اور باقی کچھ بچوں کو کھلا دیا، کمرے 1 سے 2، 2 سے 4 بنا دیے، مسجد سنبھال لی، اس میں خطیب بن گئے، نام اپنا علامہ صاحب، مفتی صاحب رکھ لیا، لوگوں سے جو ہے نا وہ اپنے جوتے اٹھوا لیے اور عزت کروا لی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ ان کی روزی اور روٹی کا مسئلہ ہے۔ اصل دین قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ اصل دین وہ ہے جو اسسٹنٹ کمشنر کر رہا ہے، جو فیصلے وہ نافذ کرتا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو SHO کر رہا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے، حوالات میں ڈالتا ہے، پیش کرتا ہے، ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ اصل دین وہ ہے جو کرسی پہ بیٹھا جج کر رہا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو بازاروں میں تاجر خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو آپ کے اداروں کے اندر قانون سازی کر رہا ہے، پنجاب اسمبلی ہو یا آپ کی نیشنل اسمبلی ہو۔ اصل دین وہ ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے، ان کے جھگڑوں کو، ان کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اصل دین یہ ہے کہ آپ کے روڈ کے اوپر، آپ کے بازاروں کے اوپر کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا لوگ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ یہ جو روزمرہ کا رویہ ہے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اصل دین ہے، اور اس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ ہمارے جو کوئی مولوی حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، چاہے سطحی علم ہوگا، کسی کے پاس زیادہ ہوگا، وہ صرف دین کا وہ حصہ بیان کرتے ہیں جس سے ان کا حکومت کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو۔ یعنی جو طاقتور قانون ہے، جو طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معاشرے میں، جنہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہر طرف، کسی کو اپنی مرضی کے خلاف ہلنے نہیں دیتے، ان کے خلاف بولنا، یہ اس کی جرت ہمارے نہ علماء میں ہے نہ مولویوں میں ہے۔ اور اگر آپ کی اس کے خلاف جرت نہیں ہے تو جو دین آپ عوام کو سکھا رہے ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ صرف آپ کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، اور وہ سارے ہی کما رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کما رہے ہیں، وکیل بھی کما رہے ہیں، تاجر بھی کما رہے ہیں، اور آپ اسلام کے نام پہ کما رہے ہیں۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اللہ کی رضا کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوں، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں، اس قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ دین کو آگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بنیں گے، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ ورنہ میں دیکھتا ہوں، میرا شعبہ یہی ہے کہ آپ عالم اور مفتی ہو کے ایک غیر مسلم کے پاس جا کے اپنا علاج کراتے ہیں کہ میرے سر میں درد رہتا ہے تو یہ تو ٹھیک کر دو، میرے پیٹ میں درد ہے یہ نہیں ٹھیک ہو رہا یہ ٹھیک کر دو۔ بھئی آپ کے پاس تو اتنا بڑا علم ہے اللہ کا دیا ہوا، آپ کو کسی ملحد کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس جو بے دین ہے اس سے آپ کو منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ بہت سارے ہمارے علماء اور مذہبی اسکالر مسئلہ ہوتا ہے جی امریکہ علاج کرانے گئے ہوئے ہیں، برطانیہ علاج کرانے، بھائی تم نے سیکھا ہی کیا ہے قرآن سے کہ تم غیر مسلموں کے سامنے جا کے اپنے جسم ننگے کر کے پڑے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اور کہ ہمارا علاج کر دو؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی سے ثابت ہو تو بتاؤ کہ کوئی ایران علاج کروانے گیا ہو یا کوئی روم علاج کروانے گیا ہو، اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے دین کو دین سمجھا ہی نہیں ہے، بس اپنا ایک زندگی کو انجوائے کرنے کا ایک طریقہ سمجھ لی۔ اب آپ ذرا، میں آپ کے سامنے 2-3 آیات پڑھوں گا، سورہ المائدہ کی، مدینہ میں نازل ہوئیں، اور
اس وقت اسلامی نظام کافی حد تک قائم ہو چکا تھا، اور ان آیات کا آپ ٹائم بہت تھوڑا ہے، ترجمہ سن لیں۔ یہ آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سارے نبی جو مسلمان تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے، مسلمانوں کے معاملات کا قرآن کے مطابق؟ ذرا غور کریں۔ اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ ہمارے علماء اور ہمارے مفتی اور ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے گدی نشین قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو تو چندہ چاہیے، پیسے چاہیے، ان کی تعریفیں چاہیے، وہ کرتے رہے اور چلتا رہے گا۔ آگے فرمایا، اور وہ اس پر گواہ تھے، پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیت کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ اور یہی ہمارے آج کے مولوی اور علماء کر رہے ہیں۔ اب میں پچھلے دن کچھ دنوں پہلے ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان کی آواز کہ بینک سے جو پیسے ہیں وہ جائز ہیں اور یہ اور اس طرح سے۔ مجھے بڑی مطلب ہے کہ افسوس ہوا کہ یہ لوگ اسلام کے نام پہ ان کا اتنا نام ہے اور یہ بک گئے ہیں۔ وجہ کہ ظاہر ہے ان کے ادارے چلتے رہیں اور ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ آگے فرمایا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ اب یہ کون کرائے گا؟ یہ اے سی نے تو نہیں کروانا، نہ ڈی سی نے کروانا ہے، نہ کمشنر نے کروانا ہے، نہ مریم نواز نے کروانا ہے، نہ شہباز شریف نے کروانا ہے، کسی نے بھی نہیں کروانا۔ ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، ان کو دین سے غرض ہی نہیں ہے، ان کو اپنی کرسی سے غرض ہے۔ اور جنہوں نے کروانا تھا وہ جبے کبے میں لپٹ کے بس ایک مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ میں لگ گئے، اور بس دم درود اور طویل دھاگے اور یہ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنا اور بس مدرسہ بڑا کرنا اور بس اسی کام میں لگ گئے ہیں۔ فرمایا، پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ آپ غور کریں، آپ اللہ کہتا ہے جو میرے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے، تو اس کے نزدیک تو ساری پاکستانی قوم ظالم ہے۔ آگے فرمایا، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اسی کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ آگے سنیں، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، یعنی یہ قرآن، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیے ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ نے ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
اس میں پوری وضاحت بیان کی ہے سورہ المائدہ میں جو مدینہ میں نازل ہوئی کہ فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں تو قانون اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ہے ہی نہیں فیصلے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تو اللہ کی ڈکشنری میں تو مسلمان نہیں ہیں، فاسق ضرور ہیں، ظالم ضرور ہیں، کافر ضرور ہیں۔ اللہ کی ڈکشنری میں وہی مسلمان ہیں جو یا تو اسلامی نظام قائم کر چکے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، یا اسلامی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس نظام کے ساتھ مصلحت اختیار انہوں نے نہیں کی، بلکہ اس نظام کے خاتمے اور اس کے مقابلے میں اسلامی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔